oppression. جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی وہ عدل و انصاف سے بھر دے گا. کون ہوگا مہدی؟ المہدی میں ولد فاطمہ. 119 ٹریڈیشنز ہے، 119 اہل سنت کی کتابوں میں حدیثیں ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا مہدی میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوگا. اللہم صلی علی محمد وعلی. اب ہوا کیا کہ جناب سیدہ کی نسل سے تو نہیں تھے نا بنی عباس، لوگ پہنچ رہے، قبضہ تو کر لیا تھا انہوں نے، لیکن انہیں خود بھی پتا تھا ہم نہیں ہیں، کوئی اور آئے گا ہم ہی مارے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. دیکھیں آپ کو پتا ہو نہ پتا ہو یہ ظالم ہے یا نہیں ہے. ہاں اب پہنچ گئے لوگ. اس ظالم کو خود پتا ہوتا ہے میں ہی ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. وہ اردو کا ایک محاورہ نا، چور کی داڑھی میں تنکا، یہ اردو والے تو پہنچ جائیں گے. تو اب یہ محاورہ ہے، جو چور کو خود پتا ہوتا ہے میں ہوں، سارے مجموعے میں کہہ رہا ہوں چور. اب پاکستان میں وہ سیاستدان کہتے ہیں بند کرو ٹی وی نہیں چلے گا، اس پہ بین اس پہ بین. کیوں بھائی تم بین کیوں لگا؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے، چور چور کہہ رہا. بھائی جب جھوٹ کہہ رہا تو کہنے دو نا، وہ خود ہی ذلیل ہوگا. نہیں، چور کو خود پتا ہوتا ہے میں ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. لوگ ہیں ابھی تک میرے ساتھ. ظالم کو، قاتل کو، چور کو، ڈکیت کو خود پتا ہوتا ہے میں ہی ہوں، مجھے ہی مار پڑنی ہے. اور وہ بنی عباس کو سب کو پتا تھا یہ باتیں تو ہماری ہو رہی ہیں، ہمیں مارا، ہم ظالم ہیں، ہم نے کتنے جیلوں میں رکھا، کتنے سید مار دیے، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. تو اب انہیں سب کو پتا تھا کہ ہم ہیں. تو کیا کرتے تھے؟ کس نے مارنا ہے، سزا کس نے دینی ہے؟ 12ویں نے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مارنا ہمیں ہے 12ویں نے. اب وہ کہتے تھے 12واں نہ آئے. اب وہ جاسوس بٹھاتے تھے 11ویں امام کے گھر پہ، 12واں نہیں آئے، دیکھو کوئی خواتین کو بھیجتے تھے، ان کی کوئی وائف ایکسپیکٹ تو نہیں کرے، کوئی پریگننٹ تو نہیں ہے، کیا ہم نے مار دینا ہے. جب فرعون نہیں مار سکا، اتنا بڑا فرعون جناب موسیٰ کو نہیں روک سکا، تو بنی عباس کس کھیت کی مولی ہیں؟ میری باتیں پہنچ بھی رہی ہیں. یہ اردو کے محاورے میں بہت زیادہ پڑھ رہا ہوں آج، معذرت. تو اب یہ وہ بہت کوشش کرتے تھے، نہیں ہم بہت زیادہ انہیں جاسوس. یہ اللہ نے کیا کیا تھا جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ کا؟ ڈو یو ریمبر with Ibrahim alayhi salam and Moses, their mothers, when they were expecting them, it was hidden. نمرود کو، فرعون کو پتہ نہیں تھا. گھر گھر جب خواتین جاتی نا جاسوس، اس گھر میں ولادت ہونے والی، اس گھر میں، اس گھر میں، لکھتی تھی. تو اللہ نے کیا کیا کہ نہیں، حمل چھپا رہے گا، نہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلے گا، نمرود کو، نہ فرعون کو پتہ چلے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایسے ہی 12ویں امام کے بھی جب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا نا اپنی پھپھی سے، سگی پھپھی سے، پھپھی یعنی والد کی بہن، his paternal aunt حضرت حکیمہ خاتون the daughter of امام منتقی علیہ السلام، عام بی بی نہیں ہے، امام کی بیٹی، امام کی پوتی، امام کی بہن، امام کی پھپھی، چاروں طرف سے امامت میں. 11ویں امام نے کہا پھپھی اماں میرے گھر رک جائیں، آج رات امام کی ولادت ہے. کہا بیٹا کس وجہ سے؟ آپ کی تو کسی بھی کوئی وائف ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی. کہ نہیں، نرجس خاتون ایکسپیکٹ کر رہی ہیں. کہ کیسے؟ کہ اللہ کا وعدہ ہے، سچا ہے، آج رات نیمہ شعبان میں ولادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی. حضرت نرجس خاتون کہتی ہیں جب نصف شب گزر گئی نا، آدھی رات، آپ جانتے ہیں نا جو خاتون ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، برتھ پین ہوتا ہے، کوئی سائن نہیں، کوئی آثار. بی بی اعمال کر رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں، وضو سے ہیں، کوئی آثار نہیں ہے. نصف شب after midnight she said I saw no signs. اب میں نے سوچا کہ آج رات ولادت نہیں ہے. اب میں بھی سوچ رہی تھی کہ صحن میں امام حسن عسکری اعمال کر رہے تھے نیمہ شعبان کے، وہیں سے آواز دی پھوپھی اماں اللہ کے وعدے پہ شک نہیں کریں. اسے کہتے ہیں امام جو ذہن پڑھ لے دل کو پڑھ لے. حضرت نرجس خاتون کہتی میں اٹھی، وضو کر کے آؤں، دوبارہ وضو کر کے واپس آئی تو دیکھا پورا کمرہ منور ہے، جیسے سورج میرے کمرے میں اتر آیا ہے. The sun is shining in my own room. دیکھا زمین پہ ایک بچہ ہے سر بے سجود اور کہتا ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. The righteous has come and the evil is leaving. Evil only came to leave. حق آ گیا ہے، باطل جا رہا ہے، باطل آیا ہی جانے کے لیے تھا. میں نے فوراً بچے کو اٹھایا،
تو میں نے دیکھا بچے نے مجھے فوراً کہا السلام علیکم، کہا بچہ بول رہا ہے. آج ہم مسلمانوں کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے بچہ بولے؟ حضرت عیسیٰ بولے تو قرآن سے مسلمان مان لیتے ہیں، لیکن رسول خدا کے 12 جانشین آتے ہی بولے، فخر عیسیٰ بولے، تو مسلمانوں کو باور نہیں ہوتا. وہ اللہ جو جناب عیسیٰ ابن مریم کو قدرت دے سکتا ہے بولنے کی، وہ حضرت امام مہدی کو کیوں نہیں بولنے گے؟ اور امام مہدی کو تو اس لیے ضروری ہے تاکہ عیسائی یہ نہ کہیں، کرسچنز یہ نہ کہیں تمہارے نبی نے 40 سال کی عمر میں اعلان کیا تھا، ہمارے عیسیٰ نے آتے ہی ایک ہفتے میں اعلان کر دیا، تو کون افضل ہوا؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں، رسول خدا کے ہر جانشین نے آتے ہی بول کے بتایا. جب وسیع ایسا ہے، جانشین ایسا ہے، سکسیسر ایسا، سوچو نبی کیسے ہوں گے. باتیں پہنچ نہیں جانے کی رہا، اب تفصیل کا وقت نہیں، ٹائم نہیں ہے. تو اب 12ویں امام السلام کو ایک مرتبہ 11ویں امام نے کہا پھوپھی اماں میرے بچے کو میرے پاس لے آئے. حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں لے کے گئی، 11ویں امام نے آغوش میں لیا، کہ چاروں طرف سے پورا کا پورا صحن، آج جہاں حرم ہے، جہاں حرم ہے نا وہ صحن، یہ جہاں پہ سرداب ہے وہ مولا کا گھر تھا، اور یہ صحن جو تھا یہ کورٹ یارڈ تھا گھر کا، جہاں امام علی نقی علیہ السلام کا گھر تھا. آپ نے اپنا قبر بنائی اپنے بیٹے، تو وہ صحن تھا. وہاں پہ تشریف فرما تھے، اپنے بابا کی قبر کے ساتھ اعمال کر رہے تھے کہ پورا صحن بھر گیا پرندوں سے. کیسے پرندے؟ نور کے پرندے، birds made of light. The entire courtyard filled up with birds. حضرت حکیمہ خاتون سے ذرا سیٹ آن دا سائڈ، میں فوراً پیچھے آ گئی، دیکھنے لگی چاروں طرف سے پرندے پرندے، پورا کا پورا صحن بھر گیا. کہ ایک پرندہ دیوار پہ بیٹھا تھا، بار بار کان میں کچھ کہتا تھا. کہ وہ پرندہ تھا؟ کہ پرندہ نہیں تھا، نور اور پر تھے، وہ سیدھے کان میں 12ویں امام کچھ کہتا تھا. تو 11ویں امام نے کہا پھوپھی اماں ڈر کیوں نہیں ہیں، یہ ملائکہ ہیں، These are angels from God. یہ ملائکہ ہیں جو اللہ کی طرف سے 12ویں کی خدمت میں آئے. وہ جو بار بار کان میں کچھ کہتے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان فرشتوں کا سلام پہنچا رہے ہیں جنہیں آنے کی اجازت نہیں ملی. وہ پہنچے ہوئے فرشتے ہیں، انہوں نے کہا میرا بھی سلام کہنا ہے. کیوں؟ یہ حجت خدا ہے. بڑے بڑے ہمارے جدید علماء نے لکھا، تفصیلات ہیں جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ویسے 12ویں امام کی ہیں، بہت ڈیٹیلز ہیں، بہت خوبصورت ڈیٹیلز، تفصیل میں نہیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی بچے، اب وہ کسی کو نہیں معلوم کیوں اللہ نے چھپا رکھا. کیوں؟ بنی اسرائیل جیسے دشمن تھے ویسے ہی بنی عباس دشمن نے چھپا کے رکھا. 11ویں امام کی 3 ڈیوٹی سی، ایک 12ویں امام کی حفاظت، 2 انہیں انٹروڈیوس کروانا خاص خاص شیعوں پہ، 3 پھر ان کا اعلان کرنا. لوگ ہیں نا، تو اب امام خاص خاص شیعوں سے ملواتے تھے تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو 12ویں امام ہے نہیں، اور وہ پھر امام کے سوال، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتے تھے، کوسچنز کو آنسر کرتے تھے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم اگر بولتے ہیں تو یہ بھی ویسے بولتے ہیں. تو اب خاص خاص شیعوں سے ملواتے بھی، سب کچھ بنی اسرائیل بنی عباس سے چھپاتے بھی تھے. تو اب بنی عباس بڑی جستجو کر رہے تھے. بنی عباس کے بادشاہ جس نے 11ویں امام کو زہر دلوایا، اس نے پوچھا کہ جنازہ کس نے پڑھایا؟ بات یاد ہے میں کہاں تھا؟ میں نے ساری ڈیٹیل تھی تاکہ وہاں تک لا سکوں. انہیں پتا تھا کہ بھئی ہم نے قتل کا منصوبہ بنا رکھا ہے. تو کہا بھئی جنازہ کس نے پڑھا؟ کہ پتہ نہیں. What do you mean پتہ نہیں؟ You don't know. یہ اتنا پیسہ ہم نے خرچ کیا، اتنے جاسوس، اتنے سپائز، یہ نہیں تو کیا مطلب تمہیں پتہ نہیں؟ کہ پتہ نہیں. وہ کون تھا، کس نے کہ بچے نے جنازہ پڑھایا. کہ بچے نے جنازہ پڑھایا؟ کون تھا بچہ؟ کہ پتہ نہیں. کہاں سے آیا تھا؟ کہ وہ گھر سے باہر آیا. کہاں، کون سے گھر سے؟ کہ وہ امام حسن عسکری. کہ وہ وہی بچہ تو نہیں ہے جس نے ہمیں مارنا ہے. یہ اتنے ہم نے جاسوسیاں سب کچھ اتنا پیسہ خرچ کیا، یہ اتنے مرد عورتوں کو پیسے دیے، سینکڑوں کو، ہنڈریڈز آف پیپل وی پیڈ فار. یعنی اس کا مطلب ہے بچہ تو آ گیا. ہم نے 11ویں کو زہر دیا جوانی میں، 28 سال کی 28 کی ایج میں، تاکہ 12واں نہ آئے. تو تم کہہ رہے ہو کہ بچے نے جنازہ پڑھایا. بچہ کون ہے؟ کا پتہ نہیں. کا کیوں نہیں پتا؟ کا کیا ہوا کیا؟ کا بھائی وہ ان کے بھائی کھڑے ہوئے جنازہ پڑھانے کے لیے، جعفر. جب وہ کھڑے ہوئے تو ایک مرتبہ ایک بچے نے آ کے ابا میں ہاتھ ڈالا اور کہا کہ انا حق اقیم بالجنازۃ علی، چچا جان میں زیادہ حقدار ہوں کہ اپنے بابا کا جنازہ پڑھاؤں. اللہم صلی علی محمد وعلی. توجہ فرما رہے ہیں؟
کہا میرا حق زیادہ بنتا ہے. کہا اس بچے نے کہا میرا حق زیادہ بنتا ہے میرے بابا کا, تو اس کا مطلب ہے وہ وہی ہے. کہاں گئے؟ کہ انہوں نے جنازہ پڑھا. کہا جنازہ کیسے پڑھا؟ کہ بچہ کتنے سال کا؟ بچہ 5-6 سال کا, 5 or 6 years old. 5-6 سال کا بچہ, جنازہ کیسے پڑھایا؟ کہ مجھ سے تم سے بہتر. اس نے کہا اس کا مطلب ہے یہ بچہ خطرناک ہے. 5-6 سال کا بچہ سب کچھ جانتا ہے, کہہ رہا ہے میرا حق بنتا ہے, عربی صحیح جانتا ہے, جنازہ صحیح پڑھا رہا ہے. یہ عام بچہ نہیں ہے. کہاں گیا؟ کہ جنازہ پڑھا کے واپس. اور انہوں نے کہا جنازہ بھی واپس گھر میں لے جاؤ اور صحن میں میرے دادا کے ساتھ دفناؤ. بنی عباس نے کہا پورے گھر کو گھیر لو, اس کو کیپچر کر لو اور سب کو اندر بھیجو کہ تلاش کریں بچے کو. اب وہ کہتے ہیں کہ بچہ, ایک بچہ دیکھا جو آیا جنازہ پڑھا کے چلا گیا گھر کے اندر اور گھر میں سرداب میں چلا گیا. اب وہاں پہ وہ کہتے ہیں سرداب میں تلاش کرنے کے بچہ نہیں ملا. اس کا مطلب ہے بچہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ تلاش کرنا بتا رہا ہے کوئی ہے. میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ بتانے گرامی, اب ان کا تلاش کرنا, دیکھیں ایک مطلب ایک ہوتا ہے انسان, ایک آدمی اس کو عقل نہیں, پوری شعور نہیں ہے, وہ ایک چیز تلاش کر رہا ہے تو کہتے پتہ نہیں ہے, نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک سین آدمی تلاش کرتا ہے, اس کا مطلب ہے کچھ ہے. اور ایک نہیں 400 500 600 افراد آتے ہیں تلاش کرتے ہیں, انہیں بچہ نہیں ملتا, وہ کہتے ہیں نہیں ہے. دیکھیں ایزی وے آؤٹ ہوتا ہے. آپ نے تلاش کیا, ہاں مل گیا, نہیں بچہ نہیں ملا, کوئی نہیں ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں, بادشاہ سلامت ہے, اب کوئی نہیں مارے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. انہیں خطرہ نہیں تھا, مارے گا تو بادشاہ کو مارے گا نا, نہیں ہے لوگ. میں جلدی سے سٹوری سنا دوں بچوں کے لیے تاکہ بات پہنچ جائے. ایک وہ کیا ہالیڈے وہ کرنے جاتے ہیں نا لوگ, شپ ہوتے ہیں, کروز شپ تھا, کیا کہتے ہیں اس کو, کروز ہی کہتے ہیں. تو کروز شپ تھا, اس میں سارے لوگ سوار تھے. تو ایک فلور کے اوپر ایک آدمی جو ہے وہ گانا گا رہا تھا, سارے سن رہے تھے. اتنے میں ایک آدمی آیا, کیپٹن نے اعلان کیا بھی یہ کروز شپ ڈوب رہا, مر جائیں گے ہم. سارے لوگ رونے لگ گئے. اس وقت گانا ختم ہو گیا. سارے جب رونے لگے, اس نے کہا کیا کریں؟ اس نے کہا کہ یہ اعلان کرو, یہ اعلان غلط تھا, ابھی ہم نہیں مر رہے, تاکہ لوگ دوبارہ میرا گانا سنیں. تو اس نے, اس کے شاگرد نے کہا او بھائی ابھی کیپٹن نے اعلان کیا جہاز ڈوب رہا ہے. کہنے لگے بھائی اگر نہیں مرے تو گانا صحیح ہے, اور اگر مر گیا تو مرا ہوا مجھ سے کون پوچھے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بات پہنچی میری, سٹوری سے سمجھ میں آیا؟ اس نے کہا جب مر گئے سب تو کون ہم سے پوچھے گا, گاتے ہوئے مرے. ذرہم یأکلوا ویتمتعوا, قرآن کی آیت ہے نا, رہنے دو انہیں, انبیاء علیہ السلام تاکہ تبلیغ کرو, مت کرو, گناہ نہ کرو. تو لوگ کہتے تھے ان کی باتوں میں نہ کھاؤ پیو مر جاؤ. تو اللہ نے کہا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا, کھانے پینے تو مر جائیں گے سب تباہ. عزیزان گرامی, اس نے وہی حرکت کی, اس نے کہا گاتے ہوئے مرے, سوتے ہوئے مرے, ہمیں کیا ہے, ڈوب تو رہا, ہم بھی مر ہی رہے. تو وہ جو سپاہی تھے نا, وہ کہتے تھے مارے گا آ کے تو بنی عباس کو مارے گا, ہمارا کیا. نہیں, انہوں نے کہا بھی ہمیں نہیں ملے, نہیں ہے یہ سکون ہمیں, نہیں تو یہ ہمیں پریشر دیتا رہے گا, ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو. تو کہاں ڈھونڈیں گے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ تو اب انہوں نے کہا 400 لوگوں نے ڈھونڈا, نہیں ہے, ہمیں نہیں ملے, یہ ہے ہی نہیں. اگر ہیں, اگر کہتے ہیں کہاں چلے گا کہیں, تو ڈھونڈو پھر. اب تو یہ گرمی میں کون پورے راکٹ خاک چھانتا مارے گا. تو خاک چھاننے کے بجائے کہو کہ نہیں ہے. تو اب وہ بنی عباس نے مان لیا کہ ٹھیک ہے نہیں ہے. سب میں کہہ دیا کہ شیعوں کے امام جناب یوسف خبر دے کے گئے تھے, فرعون کو شکست دے گا موسیٰ. جناب یوسف سے جناب موسیٰ تک کئی 100 سال کا فاصلہ ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے, شاید 1000 سال زیادہ کا فاصلہ. جناب موسیٰ نے خبر دی تھی عیسیٰ آئیں گے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. کم از کم 500 سال, بعض لوگ کہتے 700 سال فاصلہ ہے جناب موسیٰ سے جناب عیسیٰ تک. کچھ لوگ کہتے ہیں اور بھی زیادہ. جناب عیسیٰ نے خبر دی کہ آخری نبی آئیں گے, 540 سال بعد رسول خدا کے آئے. اللہم صلی اللہ محمد علیہ. رسول خدا اور ائمہ اہل بیت نے خبر دی کہ سارے ظالموں کا تخت الٹ دے گا 12ویں امام علیہ السلام وجود مقدس. تو کیا, اب وہ سب کے سب ابھی سوچتے کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تک نہیں آئے. اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے.
پہلے بھی سینچریز کتنے لوگ ایمان ضائع ہو گئے، نہیں آ رہے، نہیں موسیٰ نہیں آتے، ایسا تھا یا نہیں؟ بھائی 12 بنی اسرائیل کون ہے؟ جناب یعقوب کے ناموں میں سے جناب اسماعیل و اسحاق، جناب یعقوب کا نام تھا اسرائیل، ان کے 12 بیٹے تھے، وہ بنی اسرائیل. تو کہتے تھے اب تو فرعون، بس اب فرعون ہی ٹھیک ہے، کوئی نہیں آ رہا. جناب موسیٰ نے کہا تھا میرے بھائی لاوی کی نسل سے اللہ ایک نبی بھیجے گا. عزیزان گرامی، جب سارے سمجھنے لگتے ہیں اب کچھ نہیں ہو رہا، تب اللہ بھیج دیتا ہے. اب یہ جو دور ہے یہ ہے اپنے آپ کو، ایمان کو محفوظ. آخر الزمان میں کیا ہوگا؟ ہاتھ پہ انگارہ، keeping a burning coal on your hand will be easier to save than saving your ایمان in آخر الزمان. تو اتنا ڈیفیکلٹ ہوگا اپنے ایمان کو بتانا. لیکن اس زمانے میں جو ایمان بچائے گا، تو امام فرماتے ہیں تمام انبیاء کے انصار سے افضل 12ویں امام کے انصار ہوں، کیونکہ وہ ٹفسٹ ترین، سخت ترین دور دیکھیں گے، اور وہ اس وقت امام پہ ایمان رکھتے ہوں گے جب ایمان لوگوں کے سیلاب میں بہہ رہے ہوں گے. In the flood, everything flows. When the flood comes, a tsunami comes, takes everything. سب کو بہا کے لے جاتی ہے. امام فرماتے ہیں آخری زمانے میں ایک ایسا سیلاب آئے گا، سارے لوگوں کے ایمان بہہ جائیں گے. اس زمانے میں جو اپنے ایمان کو محفوظ رکھے گا وہ افضل ترین لوگوں میں ہوگا. دجال، سفیان، کیا کچھ آئے گا، کتنے مسائل، لیکن سارے کے سارے آخری زمانے میں ایمان محفوظ رکھنا سب سے زیادہ ہے. تو آج سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ ایمان. نہ دولت، نہ پیسہ، نہ شہرت، نہ مکان، ایمان. ٹھیک. مولا علی کہتے ہیں کہ اگر ایمان اور عمل میں چوائس ہو، عمل بے شک چھوڑ دینا لیکن ایمان نہ چھوڑنا. عمل ایمان ہو تو توبہ کے دروازے کھلے ہیں، واپس آ سکتے ہو. لیکن ایک دفعہ ایمان چھوڑا پھر سب بند، نہ اللہ کو، نہ رسول، نہ امام، کچھ بھی نہیں، معاذ اللہ، تو پھر ختم ہو گیا. اس لیے ایمان محفوظ رکھے، آخری زمانے میں ایمان محفوظ رکھے. کچھ لوگ آخری زمانے میں کیا جائیں گے؟ صبح جائیں گے بے ایمان، رات کو آئیں گے با ایمان. صبح جائیں گے با ایمان، رات کو آئیں گے ایمان. Some people will believe early morning, when they come back home after work they will have no faith. Some will leave without faith and will come back. When I was a child I used to think that they will lose iman once and that's it, or they will gain iman once and no, every day things will change. ہر روز ایک تبدیلی آئے گی، کبھی با ایمان ہے کبھی بے ایمان ہے. ابھی وہ کیسے، میں کہتا ہوں کاش ایمان کا گراف بس ایسے چلتا، ایسے نہیں چلتا، ویو نہیں ہوتی. محرم آیا مان رہے ہیں، محرم گیا کہ ابھی کون، چلو ابھی واپس چلتے ہیں. پھر ماہ رمضان آ گیا، پھر دوبارہ ایمان لے، ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب ایمان لے آؤ تو پھر جتنی دیر تک مینٹین کر سکو مینٹین کرو، اس کو ڈکلائن نہیں کرنے دو، اس کو گرنے نہیں دو، ختم نہیں ہونے دو. اور جب ختم ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے دوبارہ کوشش کرو واپس ایمان آ جائے. تو ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے، چراغ جلتا رہے. دو طرح کی جرنیز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ہاریزونٹل، ایک ورٹیکل. ایسے ہوتا ہے نا، ایک زمین پہ سفر ہوتا ہے، ایک آسمان پہ. اگر آسمان کے سفر میں رک جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ واپس آ جاتے ہیں. زمین پہ تو جہاں پہ بھی آپ سفر کر رہے ہیں نا، وہیں سے آپ جب بند کر دیے پھر دوبارہ سفر شروع. ایمان کا سفر ایسا ہوتا ہے، یعنی جہاں پہ آپ روک دیں گے واپس آ جائیں گے، اس لیے روکے نہیں. پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں. کہتے ہیں اس لیے کبھی نہ کہو ولایت علی چھن جائے. پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں. میری بات پہنچ رہی؟ دیکھیں انسان کہتے ہیں نا صحت چلی جائے تھوڑی، ایک دو دن کے لیے، ہفتے کے لیے، تاکہ انسان کو صحت کی قیمت پتہ چلے، ارزش پتہ چلے. صحت، ہیلتھ پتہ چلے نا کہ ہیلتھ کتنی ارزش. پیسہ 2 دن، ایک 2 سال کے لیے چلا جائے نا تو اچھا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کی قیمت ہے، ارزش ہے. میں اتنے لوگوں کی مدد کر سکتا تھا، خمس دے سکتا تھا، ماں کی مدد کرتا، باپ کو حج کرا دیتا، ماں کو زیارت پہ لے جاتا. ایسا ہوتا ہے نا. بہت سی چیزیں جب چھن جاتی ہیں نا تو اس کی پھر قدر معلوم ہوتی ہے. لیکن علماء کہتے ہیں ایک چیز کی خود ہی قدر کرو، کبھی نہ کہو چھنے تاکہ قدر ہو، وہ ہے ولایت. ولایت امیر المومنین کی قدر کریں، کبھی نہ چھنے. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ چھنے اور موت آ جائے، ساری زندگی ضائع. ایک دفعہ ولایت گئی
موت آئی, سب کچھ چھن گیا, سب ختم. انسان آخرت اس کی گنوا دی اس نے. میں سخت باتیں تو نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کہیں گے لاسٹ مجلس سے اتنی ساری جو سخت باتیں تھی مولانا نے آج ہمیں سنانی ہے. لاسٹ جو ہے یہ دیکھیں 8 ربیع الاول ہے, اس کے بعد پھر تو جشن ہے, آگے سے جشن شروع ہو رہے ہیں کل سے. اب تو ایسا نہیں کہ آپ سن لیں گے, میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں, آخری مجلس ہے. تو آخر الزمان میرا ٹاپک ہے. تو آخر الزمان کے اندر بڑے بڑے سخت واقعات ہوں گے. دجال, وہ کہتے ہیں اولین و آخرین میں اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا ہوگا. there will be no mischief greater than دجال. no prophets, کسی نبی کے سامنے, کسی بھی امام کے زمانے میں اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا ہوگا جتنا بڑا دجال کا فتنہ ہے. اور کب آئے گا؟ آخر الزمان میں, ظہور سے پہلے. اور دجالیون ایک نہیں ہوگا, اس کے فالوورز بہت زیادہ ہوں گے. بعض جگہوں پہ ہے کہ اصفہان سے آئے گا. آخری زمانے میں چھٹے امام سے پوچھا مولا بہترین رہنے کی جگہ کہاں ہوگی؟ تو آپ نے کہا قوم اور طالقان. اب طالقان دو ہیں, ایک افغانستان میں اور ایک ایران میں. ایران میں ایک گاؤں ہے, طالقان وہاں پہ بھی افغانستان. کہتے ہیں بہترین جگہ یہ دو شہر. اور کہا بدترین جگہ مولا کہاں ہوگی؟ تو آپ نے کہا تہران اور اصفہان. بہترین جگہ بھی ایران میں اور بدترین بھی ایران میں. اب جو ایران میں رہے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں, جو نہیں رہے وہ نہیں سمجھ سکتے. کوئی رہا ہے یہاں ایران میں؟ نہیں, زیارتوں پہ نہیں جائے. ہاں, جو رہا ہے نا وہ سمجھ سکتا ہے, سمجھ سکتے ہیں نا. تو اب وہاں پہ آپ کو مومن ملے گا تو بہت پکا مومن, منافق ملے گا تو میں نے کچھ نہیں کہا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ ہوتا ہے نا بعض جگہوں پہ نا, لوگ درمیان اچھے برے ہر جگہ بیلنس, وہ بہت اچھے بہت کم ہوتے ہیں, بہت برے بہت کم ہوتے ہیں, زیادہ تر لوگ درمیانی طبقہ ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا بھائی, آپ لوگ ہاں ہوں کریں یار. تو زیادہ تر لوگ درمیانی طبقے کے ہوتے ہیں. ایک صحافی گیا تھا, جرنلسٹ گیا تھا ایران, تو اس نے کہا ایران میں آپ نے کیسا دیکھا؟ کہنے لگے یا رحمان دیکھے یا شیطان. بہت اچھے ہیں, یہ بہت ہی, میں نے نہیں کہا کچھ. تو اب یہ بیلنس رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. آخری زمانے میں ایمان محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے. ایمان کیا مطلب ہے؟ اللہ کو ماننا کافی ہے؟ نہیں. رسول خدا کو ماننا کافی ہے؟ قرآن کو ماننا کافی ہے؟ اہل بیت اور آخرت کے بغیر کچھ نہیں ہے. 8ویں امام نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی بشرطها وشروطها وانا من شروطها. لا الہ الا اللہ کی کنڈیشنز ہیں, اور ان کنڈیشنز میں سے ایک میں ہوں. یعنی اگر امام کو نہ مانو تو لا الہ الا اللہ بھی قبول, لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہے. اللہ اکبر. جو امام کو نہیں مانتا اس کا لا الہ الا اللہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا. جو امام حسین کا منکر ہو جائے, اس کے چاہے وہ یزید کا لا الہ الا اللہ, اللہ اس کے منہ پہ مار دے گا. کہا تو مجھے مانتا, میں تجھے نہیں مانتا, تو حسین کو نہیں مانتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. زندہ زندہ مردہ مردہ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت, محمد والے بیت محمد صلوات محمد علی. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے, خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے, اگر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا, اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا, حسنین ہے دو پوت و گلاب علی ہے. ہر ایک یزیدی سے کہو ماتمی کھل کر, اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے. ماشاء اللہ. توجہ فرما رہے ہیں, کیونکہ یہاں تو نہیں ہے, ہمارے یہاں پاکستان میں یہ ربائی پڑھنے کا بہت کلچر ہے. تو عزیزان گرامی, اب یہ تمام میری برادران سے درخواست ہے دو چیزوں کا. ایک تو ہمارے بچوں کو ان کی زبان جو ان کی اسٹرانگ لینگویج ہو, اس میں دین سمجھانا بہت ضروری ہے. اب اگر ان کی زبان اسٹرانگ جرمن ہے, انگلش ہے, فرینچ ہے, جو بھی اس میں زبان, تاکہ وہ سمجھیں, وہ جواب دے سکیں. دوسرا, اپنی مادری زبان ختم نہیں کریں. یہ آغاز ثانی کی وصیت ہے کہ بھئی اپنی مادری زبان ختم نہیں کریں. اپنا یہ ہمارے زبان کا جو ہے نا, چاہے وہ اردو ہو, عربی ہو, فارسی ہو, جو بھی ہو, دری ہو, پنجابی, اپنی مادری زبان رکھیں, تاکہ ان کے بچوں کو, آپ کے بچوں کو
ہماری پوری مجالس سمجھ میں آئے, ہمارا کلچر سمجھ میں آئے. تو دونوں چیزوں کا بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. آخری زمانے کے اندر بڑے بڑے فتنے ہوں گے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی آج کل ایک اعلان کیا ہے آسٹریلیا کے بینک نے کہ وہ 2024 کے اینڈ تک ساری کرنسیز ختم کر رہا ہے, آئندہ نوٹ نہیں دے گا. 250 بلین ڈالر کا بینک ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم سارا کچھ لے کے آ رہے ہیں ڈیجیٹل کرنسی میں. اس کا مطلب ہے تمام ملک ابھی سوچ رہے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل کرنسی بنائیں گے. ڈیجیٹل کرنسی میں 3 ہوں گے چیزیں. نمبر 1 کنٹرول, کوئی ٹرانزیکشن چھپی نہیں ہوگی. نمبر 2 اب آپ کرنسی پیسہ چھپا نہیں سکتے, تو اس کا مطلب ہے جب مرضی چاہے آپ کو بینک کرپٹ کر دیں, سزا دیں گے تو کہیں گے اوکے ٹھیک ہے لائف سینٹنس نہیں دے رہے, آپ کو سب کچھ چھین لیا. ڈیجیٹل ہے سارا کچھ, نوٹ ہے ہی نہیں, چھپا ہی نہیں سکتے لوگ ہیں. تیسرا کیا ہوگا کہ ہر چیز مانیٹرڈ ہوگی, ہر چیز جو ہے وہ یعنی کنٹرول بھی ہوگا, مانیٹر اور ٹیکس اور ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کی. تو آئندہ جو ہیں یہ ہم کسی ایک نئے فیز میں جا رہے ہیں. تو اب یہ ڈی ڈالرائزیشن کا دور شروع ہو چکا, اور آپ سب دیکھیں گے کہ بھی جنگوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں, بے انتہا مسائل آئندہ. ابھی کیا ہوگا کہ جنگوں کے اندر کنونشنل ویپنز استعمال نہیں ہوں گے. کنونشنل ویپنز کیا ہوتے ہیں؟ جو روایتی اسلحہ, ٹینک, توپیں, بندوق, گولیاں. یہ اب کیا ہوگا نان کنونشنل ویپنز, یعنی کیا ہوگا وہ آپ کا جو ہے وہ نیچرل گیس بند کر دیں گے, الیکٹریسٹی بند کر دیں گے. سردیاں جاؤ مر جاؤ, سردی سے مار دیں گے, بھوک سے مار دیں گے. چاول بند کر دیں گے, رائس نہیں دیں گے, گندم نہیں دیں گے, گندم کسی کے پاس, چاول کسی. تو اب کیا ہوگا نان کنونشنل ویپنز. وہی میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا, آج کا جو حکمران ہے حاکم, وہ یہ نہیں کہتا میں انا ربکم, میں تمہارا خدا ہوں. حرکتیں وہی فرعون والی ہیں. ایسے ہی ہے, آپ دیکھیں گے حرکتیں وہی فرعون والی ہیں کہ ہم تمہاری تقدیر کے فیصلے کریں گے, فیوچر ہم بتائیں گے کیا ہوگا, کیسے رہو گے, کہاں رہو گے. ابھی ایک اور چیز ہوگی, ماس مائگریشن دوبارہ ہوگا 3 وجوہات سے. 3 reasons for mass migration. نمبر 1 کلائمیٹ چینج. لیویبل نہیں رہیں گی بہت سی جگہیں, اتنی گرمی شدید ہو جائے گی وہاں سے موو کرنا پڑے گا, اتنی شدید سردی ہوگی وہاں سے موو کرنا پڑے گا. نمبر 2 دوبارہ سول وارز ہوں گی, جنگیں ہوں گی, جس کی وجہ سے موو کرنا پڑے گا. جیسے سیریا کی 22 ملین آبادی تھی جنگ سے پہلے, ابھی لیس دین 10 ملین ہے. تو 12 ملین سے زیادہ لوگ یا مر گئے یا مائگریٹ کر گئے, ملک چھوڑ گئے. تو سیکنڈ ریزن ہوگی مائگریشن, ماس مائگریشن کی, یعنی سول وارز اور وارز. تیسری ہوگی دوبارہ وہی پانی کی قلت, بہت سی جگہوں سے پانی کا مسئلہ بنے گا. آخری کہتے ہیں کہ زمانے میں دوبارہ جنگ ہوگی جیسے کربلا میں ہوئی تھی. کس پہ؟ پانی پہ. کئی ملک ابھی جو ہیں وہ دوسروں کے پانی بند کر رہے ہیں. پاکستان کے 5 دریا تھے, کتنے؟ 2 تو ڈائیورٹ ہو گئے ہیں. میں اب نہیں اس پہ جا رہا, ٹھیک ہے نا, ڈیمز بنا کے انہوں نے. اسی طرح سے ابھی فرات کے اوپر ترکی اور دوسرے ملکوں میں بہت بڑا جھگڑا کھڑا ہو رہا ہے. اسی طرح سے ایران میں پانی کا شارٹیج ہے, اسی طرح سے عراق, بہت سے ممالک میں بھی پانی کا شارٹیج آئے گا, اور لوگ ڈیمز بنا کے اس کو ڈائیورٹ کریں گے, کنورٹ کریں گے. جیسے نائل سب سے بڑا ریور ہے, اس کا مسائل, اور جگہوں پہ بھی مسائل پانی کے آئیں گے. تو اب ہم یہ سارے کے ساری تبدیلیاں آخر زمان کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گی. 2/3 دنیا کی آبادی ختم ہو جائے گی, احادیث میں ہے. 2/3 of the world's population will finish, 1/3 in wars, جنگوں میں 1/3, اور 1/3 بیماریوں میں. ابھی کرونا میں کتنے لوگ مرے ہیں؟ تقریباً 1.5-2 کروڑ کے قریب, صحیح کہہ رہے ہیں. اس سے زیادہ نہیں مرے, 20 ملین سے زیادہ لوگ نہیں مرے. مرنے کتنے ہیں؟ 2 بلین سے زیادہ, 2.5-3 بلین لوگ مریں گے بیماری سے. تو یہ اتنے نہیں, ابھی تو ہم کرونا سے ڈر گئے, ابھی تو آگے بہت کچھ ہونا ہے. جنگوں میں, بیماریوں میں لوگ جب مریں گے تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں سے کو مطمئن رہیں, جہاں ہو وہیں رہو. تو کہا مولا کوئی بھی نہیں مرے گا. مولا نے کہا بہت کم, آٹے میں نمک کی طرح, بہت کم مریں گے, کم مریں گے, اور پھر ہمارا عدد بڑھ جائے گا. ابھی جو ہے ہم جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ظہور کب ہے, اس کی ہمیں اجازت. امام نے منع کیا, کذب الوقتون, جو وقت معین کرے, جو اسپیسیفائی کرے کہ ظہور کا یہ ٹائم ہے, اس کو کوئی آپ جھوٹے. کوئی نہیں جانتا ظہور کا وقت, کوئی مرجع, کوئی عالم, کوئی نہیں جانتا, امام جانتے بس. اور کیوں نہیں بتایا؟ تاکہ